نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے درجات کی بلندی کے لیے یہ مہینہ عطا فرمایا، اور اس مبارک مہینے میں نیکیوں میں رغبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ جتنے ہمارے دلوں میں وساوس پیدا کرنے والے، ہمیں غلط راستے کی طرف لگانے والے شیاطین ہیں، انہیں جکڑ دیا اور فرمایا کہ تمہیں روزہ رکھنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہارا جو دوسرا بڑا دشمن جسے نفس کہتے ہیں وہ بھی کنٹرول میں ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس روزے کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں کہ ہم عبادات کی طرف خوب آگے بڑھنے کی کوشش کریں، سستی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ اپنا تہبند کس لیتے، بستر سے الگ ہو جاتے اور اللہ رب العزت کے لیے یہ مہینہ اس طرح گزارتے تھے کہ بستر پر واپس نہیں آتے تھے۔ تو ہم بھی آپ علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، کوشش کریں کہ ہم رمضان المبارک کی فرض عبادات، واجب عبادات جو تراویح کی عبادت ہے، نفلی عبادات جو تہجد کی عبادت ہے، اسے ضرور ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مبارک مہینے میں اپنی زبان کو قابو کرنا سیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص نے عرض کی کہ فلاں دو عورتیں ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن ان سے برداشت نہیں ہو رہا، یعنی بھوک اور پیاس کا عالم یہ ہے کہ وہ افطار کرنا چاہتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا تو روزہ نہیں ہے۔ تو اس شخص نے حیران ہو کر عرض کیا کہ انہوں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ ان خواتین کو بلایا گیا، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قے کرو۔ انہوں نے جب قے کی تو اس کے اندر گوشت اور خون کے لوتھڑے وہ باہر نکلے۔ وہ پریشان ہو گئی کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کھایا، تو یہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے حلال چیزوں کے کھانے سے تو اپنے آپ کو روک لیا جسے روزہ کہتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد تم نے حرام چیزوں کو کھایا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ وہ کیسے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے روزہ رکھنے کے بعد فلاں 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 کی غیبت کی ہے، یعنی ان کی پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کی ہیں کہ جو ان کے منہ پر تم نہیں کر سکتے، ان کے منہ پر کرتے تو انہیں برا لگتا، یہ تم نے غیبت کی۔ انہوں نے کہا جی بالکل ہم نے ایسا کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا قرآن میں نہیں پڑھا کہ یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم یہ کیسے پسند کر سکتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ تو میں اللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہو، تو یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ برا فعل ہے۔ تو میرے بھائیوں، روزہ رکھ کے چونکہ آج کل لاک ڈاؤن کے دن ہے، انسان فارغ ہے، تو فراغت میں آدمی جب کسی کے پاس بیٹھتا ہے تو پھر ہمارا محبوب مشغلہ یہ بن جاتا ہے کہ کسی تیسرے کو لے اور اس کے بارے میں باتیں شروع کر دیں، الٹی سیدھی باتیں، غیبت، اس کے لیے برائیاں۔ تو یہ ساری چیزیں روزے کو ختم کر دینے والی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں مثال دے کر بات سمجھائی، اور اللہ معاف کرے یہ بات ہم مردوں سے زیادہ ہماری عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک تو ان کی زبان رکتی نہیں، بولتی رہتی ہے، اور پھر جہاں دو چار عورتیں بیٹھ گئی تو کسی اور عورت کی غیبت شروع کر دیتی ہے۔ آپ سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ خود بھی ہم اس غیبت سے بچیں اور ہمارے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو بھی جا کر تبلیغ کریں، ان کو بھی دعوت دین دیں کہ ہم نے آج یہ حدیث سنی ہے، یہ مسئلہ ہم نے سنا ہے، لہٰذا تم نے روزہ رکھا ہے، ہمیں بھی سحری بنا کر دی، خود بھی سحری کھائی، اتنا افضل عمل تم نے کیا کہ سحری تم تیار کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ اجر و ثواب لکھ رہے تھے جو ایک مجاہد اللہ کے راستے میں بارڈر پہ جا کے جہاد کرتے ہوئے اپنے لیے ثواب لیتے ہیں، وہ اللہ اسے چولہے پر بیٹھ کر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اب تم اس کو ایسے ضائع کر رہی ہو کہ غیبت کر رہی ہو، کسی کی برائی کر رہی ہو، تو وہ روزے کا اجر و ثواب وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے مثال دے کر عورتوں کو سامنے لا کر ان سے قے کروا کر ہمیں بات سمجھائی، اب اس سے زیادہ ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو اس لیے اس بات کو خوب التزام کریں کہ روزے میں اپنی زبان کو قابو رکھیں۔ پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ شروع ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی خاص دعا ہے، یہ کثرت کے ساتھ کریں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نبی پہ درود و سلام کا ہدیہ بھیجیں، اور آپ علیہ السلام کی اس مبارک حدیث کے پیش نظر کہ اس عشرے میں یہ دعا کثرت سے مانگو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں کہ ابھی چند دن کے بعد یہ عشرہ بھی ختم، پھر آخری عشرہ بھی گزر جائے گا اور یہ رمضان 11 مہینوں کا پھر مہمان بن جائے گا۔ لیکن ان 11 مہینوں میں زندہ رہتا ہوں یا نہیں، آپ کی زندگی وفا کرتی ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر ہے کہ ہمیں اگلے سانس کا بھی پتہ نہیں۔ تو اس لیے اس کو غنیمت جانتے ہوئے، آخری رمضان سمجھتے ہوئے اس کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ ہے، حاجی صاحب نے پوچھا، دل کیا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ ہم صبح سحری کھاتے ہیں تو دانتوں کے اندر کچھ ذرات باقی بچ جاتے ہیں، آدمی کو کلی کرنی چاہیے، مسواک کرنا چاہیے اور اچھی طرح منہ صاف کر لے، اس کے باوجود کچھ دانتوں میں باقی رہ گیا اور پھر وہ آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں شریعت نے ایک مقدار مقرر کی ہے کہ چنے کی مقدار، جو کالا چنا ہوتا ہے اس کی مقدار اگر آپ کے منہ میں کوئی چیز تھی اور وہ آپ کے اختیار کے بغیر، یعنی ایک ہے جان بوجھ کے نگلنا، آپ نے جان بوجھ کے نہیں، اختیار کے بغیر اگر حلق سے نیچے اتر بھی گئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے مسائل سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے وقت کو قیمتی بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنی زندگی، اپنی عمر، اپنا وقت، اپنا ٹائم مبارک دین کے لیے اس رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے پاک فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔